اب طارق صاحب آپ ان سے پہلے اجازت لے لیں نہیں، کہ میں بات کروں گا تو پھر ان کی طبیعت پہ گراں گزرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ جو ان کی سیٹنگ ہے بہت اچھی سیٹنگ ہے اور ایسی ہونی چاہیے. آپ کی سیٹنگ نہیں ہے؟ ہماری ہے. میں تو کہہ رہا ہوں چیئرمین سینٹ کے ساتھ ہماری اچھی سیٹنگ ہے. میں تو ڈینائی نہیں کروں گا, نہ میں جھوٹ بولوں گا آپ کے سامنے بیٹھ کے. آپ کی بھی سیٹنگ ہے, ان کی بھی ہے. ان کی بھی ہے. اس کا مطلب ہے ایک بہت اچھا چیئرمین سینٹ ہے. مسئلہ یہ ہے نا, جس کی سیٹنگ حکومت کے ساتھ بھی ہے, اپوزیشن کے ساتھ بھی. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو اس پہ دھوکہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بل کو اپوز کریں گے. اب غیر ملکی دوروں میں نام ڈلوانے ہوتے ہیں, کمیٹیوں میں نام ڈلوانے ہوتے ہیں, 100 مرات ہیں جو چیئرمین کے دفتر سے لینی ہوتی ہے. اب چیئرمین کا دفتر ایک اچھی جگہ ہے, سب لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پہ. اب کیونکہ لابی میں جانے کا مقصد کیا تھا, اگر تعداد زیادہ تھی تو آگے بل کو اپوز کرتے نا, کھڑے ہوتے سامنے. لیڈر کو اور بات کی, وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی مرات کے لیے بیٹھ کے چیئرمین سینٹ کے کہنے پہ لابی میں چلے گئے, بڑی اچھی بات ہے. مگر اس کو تسلیم کریں, اتنا حوصلہ رکھیں. کل تو پی ٹی آئی, جے یو آئی, آپ کی پارٹی کے عرفان صدیقی صاحب سارے کے سارے ہی وہ پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے بل کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن اس پہ obviously مشاورت ہونی چاہیے تھی. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مخالفت انہوں نے غلط کی, ان کو مشاورت ہونی چاہیے تھی. جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں معاملات ڈسکس ہونے چاہیے تھے, مگر بات سیدھی کرنی چاہیے. یہ کہنا ہمیں پتہ نہیں لگا, ہم لابی میں بیٹھے تھے. آپ کس بات کے لا میکر ہیں کہ آپ لابی میں بیٹھے رہ گئے, وہاں پہ بل بھی پاس ہو گیا. آپ کو تو ہاؤس میں وجیلنٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے تھا نا. آپ کی پارٹی نے آپ کو اس لیے مینڈیٹ دیا ہے, اس لیے سینٹ کی ٹکٹ دی ہے کہ آپ لابی میں بیٹھے رہے سارا دن, جا کے کرتے اپوز وہاں پہ کھڑے ہو کے. تو یہ دیکھیں نا, بات کو تسلیم کریں, غلط بیانی مت کریں. کہیں کہ جی ہماری چیئرمین سینٹ سے بات ہوئی ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم بالکل چپ کر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابڑو صاحب کے چیئرمین سینٹ جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی سیٹنگ کی ہوئی تھی بقول ان کے کہ یہ آپ نے بل پاس کروانا ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنی, اور بل پاس ہو گیا. میر صاحب نوز باللہ, پی ڈی ایم والے لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے مطلب کوئی ان پہ وہی نازل ہوتی ہے نا. تو بات یہ ہے, آپ وہاں جائیں, آپ ہاؤس میں آپ کے بعد ریکارڈنگ ہوگی نا, مل جائے گی آپ کو. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ کے دوست وہاں بیٹھتے ہیں جو کوریج پہ آتے ہیں نا. نمبر 1 کہ میں نے جیسے بھائی نے بھی کہا, میں تو اسی دن تھا نہیں. میں نے کہا میں تو پہلی محرم سے 10 دن جاتا ہوں گاؤں پہ. میں اسی دن یہاں سے نکلا ہوں 26 تاریخ کو شام کو. ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی, میں وہ مطلب اٹینڈ کر کے پھر میں وہاں سے نکلا ہوں. بات یہ ہے لیکن میں آپ کو ویسے یاد میں آتا ہوں ایڈیشنل, میں آپ کو سوری بتائیں انٹرپٹ کر رہا ہوں, یاد دلانا ہے صرف کہ چیئرمین سینٹ نے یہ باقاعدہ ہاؤس سے پوچھا کہ میں بل کمیٹی کو بھیج دوں یا اس کو میں پاس کرواؤں. تو جن لوگوں نے کہا کہ پاس کروا دیں, تو وہ, اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا آپ کی پارٹی کے سینیٹر سے, کم از کم 3-4 کے تو میں نام جانتا ہوں. میں پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہاں جی, بڑی زور سے کہا. آپ نہیں تھے ہاؤس میں, یہ آپ اچھا میں اس پہ آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم میجارٹی میں تھے, جو کہہ رہے ہیں دوست نا کہ میجارٹی میں ہم تھے, تو وہ آپ کو ویڈیو سے لگ جائے گا کہ کتنے دوست تھے. 3 تھے, 4 تھے, 5 تھے. میں اس وقت تھا بھی نہیں. میں کل پہنچا ہوں صبح سویرے 9:30 بجے. 10 بجے ہماری لاڑکانہ سے 14 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے, تو وہاں تو کوئی ایئرپورٹ ہے نہیں کہ اسلام آباد کے لیے. میں بائی روڈ پہنچا ہوں 9:30 بجے, 10:30 بجے, 12 بجے سیشن تھا. جہاں تک بات ہے کہ اگر بل تھا اچھا, تو پھر تو ان کو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیوننگ ہے یا کوئی چیز ہے. ویسے تو حکومت نے اس کی حمایت کی ہے نا, اس میں کون سی قباحت اگر ان کو ہے. باقی پارٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیسے ان کو اپوز کیوں نہیں کیا. تو جہاں تک چیئرمین کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی آپ چلے جائیں, اگر ہم میجارٹی میں اسی وقت بیٹھے ہیں نا, اس وقت ویڈیو نکل آئیں 2, 3, 4, اگر 20 سینیٹر ہمارے ہیں, ادھر 5 سینیٹر ہیں, تو پھر تو بات بنتی ہے نا. تو وہ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ دوبارہ آپ پروگرام بلائیں, سارے دوست سیم آ جاتے ہیں, اس پہ ڈسکس کر لیں گے. جہاں تک بات ہے کہ جی ہم نے چیئرمین سے بیٹھ کے جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا, بھائی چیئرمین ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے نا, چھوٹا بل بھی آپ نے نہیں چھوڑا. چھوٹی چیزیں ہیں. جب آپ آئے عدلیہ کی تذلیل کرنے کے لیے, تو ججز کو آپ نے کورٹوں تو چھوڑیں, آپ نے اسمبلی میں بیٹھ کے گالیاں دی. آپ کو آبجیکشن ہوا لوور کورٹ کی جج پہ کہ بھئی اس کو کیوں کہا گیا, اس پہ آپ تو لوگ آئے, لیکن جب آپ سب نے پارلیامنٹ میں کھڑے ہو کے ان کی تذلیل کی, آپ کو یاد نہیں آیا. تو چیئرمین سینٹ جو ہے, یہ سب کو پتہ ہے نا اس وقت, جو پی ٹی آئی کے علاوہ سب حکومت میں ہیں, تو کیوں نہیں آپ چیئرمین سینٹ کو چینج کرتے. آپ چینج کرتے, اتنی ہمت ہے تو بتائیں نا. ہمت آپ لوگوں میں ہے نہیں. آپ ہمیں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم چیئرمین سے مینیجڈ ہیں. بھائی چیئرمین کے ووٹ ہیں 12 جو باپ پارٹی کے, ٹوٹل 72 ممبرس ہیں اس وقت حکومت میں. 12 نکالیں پھر بھی 60 بنتے ہیں. اگر باپ والے بورڈ نہیں دیں, آپ لائیں نا. آپ کی اتنی ہمت تو چیئرمین کی جو پارٹی ہے, میں اس پہ بتاؤں جو آپ نے کہا. نمبر 2 بات کہ جی ہمیں لالچ ہوتی ہے کمیٹیز کی, ان کی شاید یہ ابھی جو ہے نا یہ منسٹر یا ایڈوائزر بنے ہیں, ابھی ان کو پتہ نہیں کہ آگے بنتے ہیں یا نہیں بنتے, ان کو انفارمیشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, اسی کے بعد ہم دونوں بھائی ایک ہی ٹینیور میں آئے ہیں, 2021 میں ہم آئے ہیں.
ہوتا کیا ہے سینٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جب سینٹ نیا آ گیا تو اس کے بعد نئی کمیٹیز جو ہیں وہ فارم ہوتی ہیں, وہ پارٹی کی اپنی جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے, پارٹی کے جو ووٹ ہوتے ہیں اسی پہ ان کی نمائندگی دیتے ہیں ان کو, نمبر 2 اسی میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کون سا ممبر کس کمیٹی میں جائے گا, کس کو کون سی کمیٹی ملے گی. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ چیئرمین نے کوئی فیور نہیں دی؟ نہیں, فیور کی بات ہی نہیں ہے اس میں نا. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, کمیٹیز ان کو ملتی ہیں اپنی پارٹی کی اسٹرینتھ کے حساب سے, جتنی ان کی نمائندگی ہوگی اتنی ان کو کمیٹیز ملتی ہیں, ممبرشپ ملتی ہے. تو اس میں فائدے کون سے ہیں؟ اچھا یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کامران مرزا صاحب, یہ بات ان کی صحیح ہے. میں دونوں کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. چیئرمین بیچارہ کوئی ٹیوننگ نہیں کر سکتا, اور چیئرمین نے کچھ نہیں کیا ہوگا, بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا, تو اب تو چیئرمین کی جو پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, جس کو باپ کہا جاتا ہے, اب تو اس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں, تو یہ کوئی سیٹنگ ہے؟ سیٹنگ ہوتی ہے, اور اگر وہ بلوچستان سے جا رہے ہیں تو میں تو دیکھیے میرا تو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں جانے کا اعلان کر چکے اور اب وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں. اس میں ایسا ہی ہے. اس میں کسی ایک نے مجھ سے فون کر کے رابطہ کیا, ابھی میری رات کو اس کے ساتھ سیٹنگ بھی ہے, تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا, تو میں نے کہا کہ یار کہ میں پہلے پیپلز پارٹی میں گیا تھا, اب میں مسلم لیگ نون میں جا رہا ہوں, تو میں کیا کروں؟ کہ یہ نہیں, دوست یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم دیکھو فائدہ تمہارا, الٹیمیٹ فائدہ کس میں ہو سکتا ہے, تم نے آئندہ الیکشن بھی لڑنا ہے اور الیکشن جیتنا بھی ہے. تو اس نے کہا یار فائدہ تو آپ کے ساتھ بنتا ہے, ایک سیٹ اوپر والی آپ لے لو, نیچے والی میری تو جے یو آئی کے ساتھ. جی اچھا, تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر بیٹھیں گے. اچھا, تو وہ بہرحال جا رہے ہیں. ان کو پہلے شاید ان کا اندازہ یہ تھا کہ ایک پارٹی اے میں نام لیتا ہوں, پارٹی اے جو ہے اس میں فائدہ ہوگا. کچھ ساتھی ادھر پارٹی اے میں چلے گئے. اچھا, اب اس میں پارٹی بی کے لیے بھی جو ہے اسی طرح سے یہ یعنی کہ یہ ایک مذاق نہیں بن جائے گا کہ جو باپ پارٹی کے لوگ تھوڑا عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں جنہوں نے شمولیت کا اعلان کیا, اب 2 یا 2.5 مہینے کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں, تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ دیکھیے, ایک تو میں نے خط دیکھا پچھلے دنوں باپ پارٹی کی طرف سے لکھا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو, قدوس بدنجو صاحب نے لکھا. وہ خط لکھا تھا, وہ ان کی اپنی مرضی. دیکھیے, سیاسی صف بندی ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہوتی ہے. جب گورنمنٹ گھر جا رہی ہو اور نئی سیاسی صف بندی ہو رہی ہو تو جوڑ توڑ سیاست کا حصہ ہے. سیاست میں دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اچھا سیاسی جوڑ توڑ کیا, جس دروازے, کھڑکیاں اور روشن دان بھی کھلے رکھنے چاہیے. سیاست ہے, تاکہ اسے پھینکا جا سکے, کسی کو پھینکا جا سکے.